بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیکن اسکول سسٹم کی طرف سے آپ لوگوں کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ 7th کلاس کے طلباء، آج ہم پڑھیں گے یوم دفاع پاکستان۔ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہم تدریسی مقاصد کا مطالعہ کر لیتے ہیں کہ سبق کو پڑھانے کا مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تہوار کا مطلب جان سکیں۔ اب آپ کو پتہ ہوگا تہوار خوشی کا دن یا مذہبی تقریب کا دن، یعنی کہ جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں ان تہواروں کو جو مذہبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو تہوار جو ہے، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو دو مذہبی تہوار دیے گئے، یعنی کہ عید الفطر یا عید الاضحیٰ۔ ٹھیک ہے، تو تہوار خوشی کا دن، اور اس کے بعد ہے اپنے اہم قومی تہواروں سے واقف ہو سکیں۔ جو ہمارے قومی تہوار ہیں ان سے بچے کو واقف کروانا، اس کے بارے میں بچے کو جان پہچان یا اس کے بارے میں بچے کو انفارمیشن دینا، سبق کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے۔ تو تھرڈ پہ اگر ہم دیکھیں، یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے معلومات حاصل کر سکیں۔ یوم دفاع، اب بیٹے یوم جو ہے نا لفظ، اس کا مطلب ہے دن، دفاع حفاظت کا۔ ٹھیک ہے، تو یوم دفاع پاکستان یعنی کہ پاکستان کی حفاظت یا پاکستان کے دفاع کا دن، اس کی اہمیت سے بچے کو معلومات اس کے بارے میں دینا کہ یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ذریعہ ابلاغ میں خبروں، ڈراموں، فیچروں کے اہم نکات کو سمجھ سکیں۔ فیچرز مکالم نگاری کرنے والے کو بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے کسی بھی فطری، یہاں پر بیٹے فطری نیچرلی، جو جس میں انسان کا عمل دخل نہ ہو، قدرتی خدا کی طرف سے، اخلاقی آپ کا بیہیویئر، آپ کا اخلاقی یا قومی موضوع پر اپنے مشاہدے کی روشنی میں 2 منٹ تقریر کر سکیں۔ کسی بھی فطری، اخلاقی یا قومی موضوع پر آپ کو کوئی نیچر کی بات فطرت کی کہہ دی جائے، کوئی اخلاقی موضوع آپ کو کہہ دیا جائے، یا قوم کی نیشنل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں اگر ان میں آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ ان پر 2 منٹ اپنے الفاظ میں ہمیں تقریر کی طرح یا اپنے الفاظ میں ان چیزوں کو آپ ذرا تفصیل سے بیان کر دیں، تو بچہ 2 منٹ میں ان چیزوں کو اپنے انداز میں بیان کرنے کے قابل ہو سکے۔ تو یہاں پر خاص الفاظ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بیٹے خاص الفاظ میں ساتھ ساتھ آپ کو بولتی جاؤں گی، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ اس کو لکھ لیں۔ تو سب سے پہلے ہے عقیدت۔ اگر عقیدت کا اس سبق کے حوالے سے دیکھیں تو مطلب بنتا ہے احترام۔ اگر آپ اس کو، اس لفظ یہ ہے مونس، اور اگر آپ اس کو اس کے لغوی معنی میں ہم دیکھیں تو دل کا بھروسہ، ایمان یا مذہب کے وہ اصول جن پر یقین لانے سے کوئی شخص کسی مذہب میں شامل ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدت کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے حلہ بولنا۔ بیٹے حلہ بولنا کو انڈر لائن کر کے لکھیں، حملہ کرنا۔ نیکسٹ ہے عملی جامہ پہنانا، کسی کام کو کر کے دکھانا۔ ٹھیک ہو گیا۔ نیکسٹ ہے نگہبان، ان کو آپ لازمی پلیز لکھتے جائیں۔ نگہبان کا ہے حفاظت کرنے والا۔ نیکسٹ ہے سر پر کفن باندھنا۔ سر پر کفن باندھنا بیٹے اس کا مطلب ہے جان دینے کے لیے تیار رہنا، یعنی کہ کوئی بھی آپ پر مشکل آتی ہے، اپنے وطن کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہے، تو آپ پیچھے نہ ہٹنا، جان قربان کر دینے پر تیار رہنا کہ بھئی اس مقصد کے لیے، جیسے یوم دفاع پاکستان کی بات کریں تو خدا نہ کرے کبھی ایسا موقع آئے تو آپ کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے، تو اس کے لیے ہچک جانا نہیں، آگے ہونا کہ ہم جان سر پر کفن باندھنا، یعنی کہ کسی مقصد کی تکمیل کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار رہنا۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ مسلط کرنا۔ تو مسلط کرنا بیٹے تھوپنا، یعنی کہ اگلے بندے کی رضامندی نہ لینا، اگلے بندے جو آپ کے پاس نیکسٹ پرسن، جو سیکنڈ پرسن بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی رائے جاننے بغیر اس پر وہ کام مسلط کر دینا، تھوپ دینا، بھئی آپ نے لازمی کرنا، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہے تائید و نصرت۔ تو بیٹے تائید و نصرت یعنی کہ آپ کو فتح
تاکہ خوشخبری یا حمایت اور مدد، یعنی کہ اس کی تائید جو ہے، تائید و نصرت کا معنی ہوگا حمایت اور مدد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہمارے پاس آ جاتا ہے گھمنڈ۔ گھمنڈ تکبر، غرور، تکبر یا غرور، دانت کھٹے کرنا، شکست دینا، برا حال کرنا، یعنی کہ انسان کو، جسے آپ اپنے الفاظ میں کہیں کہ اس کا اتنا برا حال کرنا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، بہت برا حال کر دینا، اس طرح اس کو شکست دینا۔ بیٹے نیکسٹ ورڈ ہے ناکو چنے چبوانا۔ لفظ کو انڈر لائن کر کے اس کا میننگ لکھ لیں۔ میننگ ناکو چنے چبوانا، زچ کرنا، زچ کرنا مثلاً اس کو بہت زیادہ تنگ کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے سیسا پلائی دیوار۔ سیسا پلائی دیوار انتہائی مضبوط۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے غیور۔ غیور بہت غیرت مند۔ نیکسٹ ورڈ ہے مفلوج۔ مفلوج اگر سبق کے حوالے سے دیکھا جائے تو بیکار کر دینا، مفلوج۔ اگر اس کو لغوی معنی دیکھیں ڈکشنری کے حساب سے تو مفلوج کیا ہے؟ فالج کا مارا ہوا، یعنی کہ جس بندے پر فالج کا اٹیک ہو اس کو مفلوج بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یقین محکم۔ یقین محکم کو انڈر لائن کر کے لکھ لیں بیٹے آپ، اس کا پختہ ایمان، پختہ یقین۔ اس کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ ہر قوم کے اپنے تہوار ہوتے ہیں، ہر قوم کے، یہاں پر مسلم نان مسلم سبھی کو لیا گیا ہے کہ ہر قوم کے اپنے تہوار ہیں۔ مسلمان ہیں تو ان کے اپنے تہوار ہیں، اپنی تاریخ پہ اپنے وہ انداز میں مناتے ہیں۔ اگر وہ نان مسلم ہیں، اس میں ہندو ہیں، کرسچنز ہیں، جو بھی ہیں، ہر بندہ اپنے تہوار کو اپنے ڈیٹ پہ اور اپنے وہ انداز میں مناتا ہے۔ اس کے بعد ہے اور ہر قوم انہیں اپنے طریقے سے مناتی ہے۔ ان میں سے کچھ تہوار مذہبی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مذہبی نوعیت ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں، عید الميلاد النبی تو سبھی مناتے ہیں نا، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ربیع الاول کے مہینے میں منایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو اگر عید الفطر کی ہم بات کریں بیٹے تو عید الفطر جو ہے نا وہ ہر سال ماہ رمضان کے مہینے کے بعد یکم شوال کو منائی جاتی ہے عید الفطر۔ اب عید الفطر جو ہے مسلمان 29 یا 30 روزے رکھتے ہیں، تو ان روزوں کی خوشی میں ان کو انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ یہ خوشی کا تہوار عید الفطر کی شکل میں دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر عید الاضحیٰ کی بات کر لی جائے تو عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذی الحجہ کو بڑے مذہبی جوش و خروش اور مذہبی اعتبار سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو دیکھا جائے، ان باپ بیٹے کے پیار ہونے کے باوجود خدا کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ان کی قربانی کی یاد تازہ کرنے کے لیے عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ اور یہ کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو بڑے مذہبی جوش و خروش اور عقیدت کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن مذہبی عقیدت و احترام سے مناتے ہیں کیا؟ یہ ہم تہوار عید الميلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے بعد یہ ہو گیا ہر بندہ اپنے مذہبی اعتبار سے مناتا ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا۔ اس کے بعد ہے عیسائی ایسٹر اور کرسمس کے مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ آپ کرسچین ہیں، کرسچین جو ہے ان کا جو ایسٹر اور کرسمس جو ہوتا ہے نا بیٹے، جو ان کا ایسٹر ہوتا ہے، ایسٹر ان کا سب سے بڑا تہوار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو کرسمس ہوتا ہے بولتے تو اس کو بھی یہ بڑا دن ہے، اور اس دن بھی یہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مناتے ہیں 25 دسمبر کو۔ ان کو بھی مسیحی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو بھی، اس کو بھی بڑا دن کہتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن یعنی کہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں، ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں ہے، بعد میں یعنی کہ یہ اس میں مختلف مفکرین کے رائے کے مطابق انہوں نے یہ ڈیٹ فکس کی ہے، تو اس کی بھی لمبی چوڑی ہسٹری، اس کو فی الحال آپ نہیں چھیڑتے۔ تو یعنی کہ یہ 25 دسمبر کو مناتے ہیں مذہبی تہوار عیسائی اپنا کرسمس۔ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ نہ کچھ خاص جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ خاص دن اہمیت رکھتے ہیں۔ خاص دن جیسے بھی ہم نے ذکر کیا، اس کے بعد یہ بڑے بڑے تہوار ہیں، باقی بھی تہوار ہیں، باقی بھی دن ہم مناتے ہیں، ان کا بھی ہم 1 بائی 1 آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ہے ان خاص دنوں کو مختلف ممالک اور قومیں اپنے
ملکی اور قومی تہوار کے طور پر بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. جیسے کہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں یوم دفاع پاکستان، تو ہم یہ بھی مناتے ہیں. ہر تہوار جو ہے ہر ملک کا، ہر قوم کا اپنا الگ انداز میں منایا جاتا ہے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر، اب یعنی کہ کون سے جو ہمارے خاص دن ہیں، اس میں یوم پاکستان. ٹھیک ہے، یوم پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہم 23 مارچ کو مناتے ہیں. یوم آزادی ہو گیا، اس کے بعد یوم تکبیر. اب یوم تکبیر ہے کیا؟ پہلے تو میں بتا دوں کہ بیٹے یوم تکبیر جس دن ایٹمی دھماکہ پاکستان نے جس دن ایٹمی دھماکہ کیا تو ہم دنیا کے 7ویں نمبر پر، اور اسلام کی پہلی طاقت کا جو اعزاز ہمیں ملا تھا وہ یوم تکبیر کے دن ملا تھا. اس دن کا وہ دن کون سا تھا؟ وہ 28 مئی 1998 کو یہ ہم نے پہلا ایٹمی جو دھماکہ کیا تھا 28 مئی 1998 کو کیا. تو وہ ہم اسی تاریخ کے دن یعنی کہ یوم تکبیر 28 مئی کو منایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے یوم دفاع، جیسے ہم پڑھ رہے ہیں یوم دفاع پاکستان، یہ 6 دسمبر کو منایا جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے یوم اقبال. یوم اقبال ہم 9 نومبر کو مناتے ہیں. اور یوم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ یعنی کہ 25 دسمبر. اب ہم نے بتا دی یہاں پر جو ہمارے خاص تہوار، جو خاص جو ہمارے مخصوص دن ہیں، ان کو ہم کیسے جوش و خروش سے مناتے ہیں. اس کے بعد ہے ان دنوں کو منانے کا مقصد اپنے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا ہے. بیٹے ماضی سے رشتہ قائم رکھنا یعنی کہ یوم دفاع جو تھا وہ گزری ہوئی بات ہے، ماضی کی باتیں ہیں، لیکن ہم ان ماضی کو بھلا نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے جو بڑے لیڈر تھے، ہمارے بڑے قائدین، ہمارے شہداء حضرات جو تھے، جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے دے کے آج ہمیں وطن آزاد وطن کی شکل میں ہمیں وطن دیا ہے، جس میں ہم اپنی مرضی سے کھل کے سانس لیتے ہیں، جی رہے ہیں، زندہ رہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کی قربانیاں، ان بڑے جو رہنما جو تھے، ان بڑے لوگوں کے جو بڑے کارنامے تھے، ان کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو ان دنوں کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ان دنوں کو کے ساتھ جو ہمارے ماضی کا رشتہ ہے وہ قائم رہے، اور ماضی کے واقعات کی یاد تازہ رکھنا. یعنی کہ ماضی میں کیا کچھ ہوا، ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے ہم ان دنوں کو سبق میں بھی، اپنے کرکولم نصاب میں بھی شامل کرتے ہیں، اور ان دنوں کو بھی مناتے ہیں تاکہ ہماری جو نئی جنریشن، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں، وہ ان لوگوں کی جو قربانیاں ہیں، ان کے اپنے وطن سے محبت اور اپنی جو جانوں کے نذرانے ہیں، ان کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے، اور انشاءاللہ یاد رہے گا بھی. تو پیارے بچوں، آج آپ کا اتنا ہی کام ہے. ورڈز میننگ آپ لوگوں نے کرنے ہیں، اور ورڈز میننگ کے بعد جتنا ہم نے پڑھ لیا ورڈز میننگ آپ یاد بھی کریں گے، لکھیں گے بھی. اور اس کے بعد جتنا ہم نے سبق پڑھ لیا ہوا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، ورڈز میننگ یاد کرنا، لکھنا. اور اتنے پیرے کو آپ پلیز کائنڈلی ہر بچہ اپنے رجسٹر پر لکھے، تاکہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی رائٹنگ امپروو ہو سکے. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.